10-15 منٹ میں کوشش کرتا ہوں زکوٰۃ کے بنیادی مسائل بیان کر دوں۔ زکوٰۃ جو ہے نا کس پر لازم ہوتی ہے، کیسے لازم ہوتی ہے، کیوں لازم ہوتی ہے، کس کو دینی ہوتی ہے، کس کو نہیں دے سکتے، سال کیسے گزرتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کتنی چیزوں پہ فرض ہوتی ہے۔ سب سے پہلا سوال، اس کا جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ 4 چیزوں پہ فرض ہوتی ہے۔ کتنی؟ 4، پشتو میں سلور کہتے ہیں، اردو میں 4، عربی میں 4۔ انگلیوں کے حساب سے اتنے بنتے ہیں، کیونکہ پھر فون کر کے پوچھیں گے کتنی پر فرض ہوتی ہے، مجھ سے پوچھیں گے دوبارہ۔ ہر زبان میں آپ کو سمجھا دیا، انگلیوں کے حساب سے بھی کتنی ہے؟ 4۔ اب ویڈیو تو بن نہیں رہی تو انگلیاں نہیں آ رہی ہوں گی، لوگ پوچھیں گے کتنی انگلیوں کا اشارہ کیا تھا آپ نے؟ 4، صحیح ہے۔ رٹا لگا کے یاد کر لیں۔ سب سے پہلے سونا، سونے پر بہرحال زکوٰۃ دینی ہے، استعمال میں ہو یا نہ ہو۔ کتنا ہو سونا یہ ابھی بعد میں بتاتا ہوں میں، ایک چیز۔ نمبر 2، چاندی، جس کو سلور کہتے ہیں انگلش میں۔ چاندی پر بہرحال زکوٰۃ ہے، چاہے آپ کے استعمال میں ہو، زیور کی شکل میں ہو، انگوٹھی کی شکل میں ہو یا کسی بھی شکل میں ہو۔ تیسری چیز ہے کیش رقم۔ کیش رقم، قائد اعظم بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، ڈالر، ریال، جو بھی سکہ رائج الوقت ہوگا، کرنسی۔ کرنسی آپ کی جیب میں ہو یا آپ کے اکاؤنٹ میں ہو یا آپ نے کسی کو قرضہ دی ہوئی ہو اور واپس ملنے کی امید ہو۔ 3 شرطیں ہو گئی۔ اور چوتھی چیز مال تجارت۔ تجارت کا مال یعنی بزنس کا مال، وہ نہیں جسے ہم عرف میں بزنس کہتے ہیں، بلکہ شریعت کی نظر میں تجارت کا مال وہ ہے جب آپ اس کوئی چیز خریدتے ہیں، نیت استعمال کی نہیں ہوتی، بلکہ یہ نیت ہوتی ہے جیسے ہی قیمت بڑھے گی اسے سیل کر دوں گا، میں بیچ دوں گا اسے۔ گاڑیاں آپ خریدتے ہیں، گاڑیوں کا کسی کا شو روم ہے، تو وہاں گاڑیاں کیوں کھڑی ہوئی ہیں اس کے پاس؟ چلانے کے لیے نہیں بلکہ بیچنے کے۔ ان تمام گاڑیوں پہ زکوٰۃ ہے۔ ایک آدمی کے پاس فیکٹری ہے، اس میں کپاس آتی ہے، کپاس سے مقصد کیا ہے؟ کپڑا بنا کے بیچیں گے، یہ بھی مال تجارت ہے۔ اب اس میں مشینیں لگی ہوئی ہیں کروڑوں خربوں کی، خربوں کی تو خیر نہیں ہوتی، کروڑوں کی ہو سکتی ہیں۔ وہ مشینیں کپڑا بنا رہی ہیں، بتاؤ ان مشینوں پہ زکوٰۃ ہوگی؟ ہے بھائی؟ یہ کہہ رہے ہیں ہوگی، اور کون کہہ رہے ہوگی؟ جلدی جلدی بتائیں۔ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ مشینیں بیچنے کے لیے نہیں ہیں، حالانکہ وہ بزنس کا حصہ ہیں، لیکن شریعت میں اس کو مال تجارت نہیں کہیں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ روئی خریدی ہے کپڑا بنا کے بیچنے کے لیے، اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ تو صرف جو بیچنے کے لیے جو مال خریدا ہے اس پر ہے اور کسی چیز پر نہیں۔ اب میں کچھ اور مثالیں دیتا ہوں۔ آپ کے پاس 25 گاڑیاں ہیں، ایک استعمال کی ہے اور 24 آپ نے دنیا کے سامنے شو مارنے کے لیے رکھی ہوئی ہیں تاکہ پتہ چلے کہ ہم معمولی آدمی نہیں ہیں، یہ ضرورت میں داخل نہیں ہیں یہ گاڑیاں، ان پہ زکوٰۃ ہوگی؟ کون کہہ رہے ہوگی، کون کہہ رہے نہیں ہوگی؟ ہوگی، آپ دے دیا کریں پھر، صحیح ہے؟ جو کہہ رہے ہوگی وہ دے دیا کریں۔ بھائی نہیں ہوگی، یہ شو کے لیے ہیں، بیچنے کے لیے، سمجھ رہے ہو؟ بیچنے کے لیے نہیں ہے، یہ شو مارنے کے لیے۔ بعض لوگوں کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے، شو کے لیے بھی ہوتا ہے۔ پیسہ سے تو پیسے پہ تو میں نے بتا دیا وہ تو ہوگی کیش رقم پہ، لیکن جو چیزیں ہیں نا وہ اگر شو مارنے کے لیے، گناہ تو ملے گا، شو کے لیے کیوں رکھی ہوئی ہے، مگر زکوٰۃ نہیں ہوگی اس پہ۔ تو آپ کے پاس 6 بنگلے ہیں، باتیں کرنے میں کیا جا رہا ہے بھائی؟ بولنے کے تو پھر تھوڑی پیسے لگتے ہیں، خوش ہو جائیں کیا جا رہا ہے؟ میں مثال جھوپڑیوں کی دوں، اچھا نہیں لگے گا۔ کتنے بنگلے ہیں؟ 6 بنگلے۔ ڈیفینس میں آپ کے پاس ہزار گز، آپ کے پاس کیوں، میرے پاس ہونے چاہیے۔ میرے پاس ڈیفینس میں ہزار گز کے کتنے بنگلے ہیں؟ 6۔ ایک میں میں رہتا ہوں، 6 میں نے کرائے پر دیے ہوئے ہیں، خوب بزنس چل رہا ہے میرا، ایک ایک بنگلے سے لاکھ روپے کرایہ آتا ہے، ظاہر ہے کما کے دے رہے ہیں وہ بنگلے مجھے، بزنس، کاروبار، ان پہ زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیوں نہیں ہونی چاہیے بھائی؟ ہونی چاہیے بھائی، 6 بنگلے کما کے دے رہے ہیں، بولو بھائی۔
آپ بتائیں، مجھے بتائیں زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ جن کا خیال ہے نہیں ہے ہاتھ کھڑا کریں، جن کا خیال ہے زکوٰۃ ہاتھ کھڑا کریں۔ بہت افسوس کی بات، بہت ابھی بتایا ہے کہ بھائی بزنس کا مال اسے نہیں کہتے جو پیسے کما کے دے رہا ہے، وہ چیز جو بیچنے کے لیے خریدی ہے۔ یہ بنگلے بیچنے کے لیے ہوتے تو کرائے پہ کیوں چڑھاتا میں اس کو؟ یہ تو کرائے پر دیے ہوئے میں نے، تو ان بنگلوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے، ان کے کرائے پر ہوگی، بنگلوں پہ نہیں ہوگی زکوٰۃ۔ ہاں اگر میں ٹھیکیدار ہوتا، اللہ نہ کرے، اور میں نے یہ 6 بنگلے خریدے ہوتے، نیت یہ تھی کہ جیسے ہی قیمت چڑھی بیچ دوں گا، یہ قیمت نہیں بھی چڑھی بیچ دوں گا میں، بہرحال اس کو خریدتے وقت بیچنے کی نیت ہے، پھر ان 6 بنگلوں پہ زکوٰۃ ہوگی۔ 4 چیزیں ہو گئیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے ان 4 چیزوں پہ کتنی مالیت کی ہو تو ہوں گی ہے۔ آپ نے ایک گٹکا خریدا بیچنے کے لیے، کیا اس پہ بھی زکوٰۃ ہوگی؟ صحیح ہے، تو ظاہر ہے کوئی ویلیو ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ تو یہ ویلیو سمجھیں کہ اصل معیار ہے 52.5 تولہ چاندی، جس کی قیمت آج کل 35 سے 40 ہزار کے درمیان بنتی ہے۔ تو آپ کے پاس یہ چاروں چیزوں کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، یا ان میں سے 3 چیزوں کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، یا کوئی 2 چیزیں یا ایک چیز 52.5 تولہ چاندی کے برابر اگر ہے تو کیا ہوگا؟ نہیں، فرض نہیں ہوگی زکوٰۃ۔ بلکہ اسلامی سال کی جس تاریخ میں آپ کے پاس زندگی کے کسی بھی موڑ پہ یہ 4 چیزیں یا 3 یا 2 یا 1 اتنی مالیت کی آ گئیں تو آپ پر واجب ہے کہ آپ سال کی وہ تاریخ نوٹ کر لیں۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ اب یہ ہوتا کب ہے؟ جب کسی کی جاب لگتی ہے، عام طور پر کسی کنوارے چھڑے چھاٹ کی جاب لگتی ہے نا، تو اس کو تنخواہ مل جاتی ہے، اچھی تنخواہ مل گئی، 35-40 ہزار آ گئی جی اس کے پاس۔ اس کو چاہیے کہ وہ جس دن تنخواہ اس کے ہاتھ میں آئی فوراً وہ اسلامی تاریخ نوٹ کر لے، پوری زندگی کے لیے اس کا زکوٰۃ کی تاریخ متعین ہو گئی بس۔ لڑکیوں کے پاس، لڑکیاں کب صاحب نصاب بنتی ہیں؟ عام طور پہ جب شادی ہوتی ہے ان کو زیور ملتا ہے۔ زیور جس دن ان کے نام کیا نہیں، بلکہ جب ان کے ہاتھ میں آیا، قبضے میں آیا، جس تاریخ کو کسی خاتون کے قبضے میں وہ سونا آ گیا وہ ڈیٹ نوٹ کر لیں۔ سمجھ رہے ہو بات؟ اور تیسری ایک اور چیز ہے جس سے انسان مالدار بنتا ہے۔ 3 طریقے ہیں مالدار بننے کے عام طور پہ۔ ایک، پہلی تنخواہ، غربت کا خاتمہ ہوتا ہے پہلی تنخواہ کے بعد۔ اب گٹکے کے پیسے کسی سے مانگنے نہیں پڑتے آپ کو۔ دوسرا، لڑکی کی جب شادی ہوتی ہے تو اس کی غربت کا خاتمہ، جہیز تو ملتا ہے اسے لیکن اس جہیز میں زکوٰۃ کی چیز کوئی نہیں ہوتی سوائے سونے اور چاندی وغیرہ کی، تو لہذا سونا آ گیا، گولڈ آ گیا، وہ ڈیٹ نوٹ کر لے۔ اور تیسری چیز مالدار بننے کا ذریعہ یہ ہوتا ہے کہ 4 چیزیں ہوتی ہیں ویسے لیکن 3 عام طور پر ہوتی ہیں اس لیے۔ تیسری چیز ہے کسی کے والد یا والدہ کا انتقال ہو جائے اور ان کی وراثت، جیسے ہی جس دن باپ کا انتقال ہوا تو ان کی ساری جائیداد کا مالک کون بن جاتا ہے؟ وارثین۔ تو اس میں اگر کیش اماؤنٹ ہے، سونا ہے، چاندی ہے یا تجارتی مال ہے تو کیا ہوگا؟ بیٹوں کو چاہیے باپ کی تاریخ وفات، اسلامی تاریخ وفات نوٹ کر لیں کہ آج اللہ نے ہمیں مالدار بنایا ہے۔ وراثت تقسیم تو بعد میں ہوگی مگر مالدار آپ آج کی تاریخ میں بن گئے، لہذا یہ تاریخ آپ پر نوٹ کرنا واجب ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور چوتھی چیز جو عام طور پہ کم ہوتی ہے، کسی نے آپ کو کوئی بڑا ہدیہ دے دیا 35-40 ہزار کا، 52.5 تولہ چاندی کا، 40 ہزار روپے لفافے میں پکڑا کہ یہ جی آپ کی خدمت میں، تو آپ پر لازم ہے کہ وہ تاریخ نوٹ کر لیں کہ آج اللہ نے مجھے مالدار بنا دیا۔ ٹھیک ہے نا؟ اللہ کی نظر میں جس کے پاس 35 ہزار ہو وہ مالدار ہے۔ ہمارے ہاں تو غریب ہوتا ہے لیکن اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ وہ مالدار آدمی ہوتا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں جس دن یا 3 یا 2 یا 1 چیز آپ کے پاس آئی، آپ نے وہ تاریخ کیا کرنی ہے؟ نوٹ کر لینی ہے، بشرطے کہ آپ کے اوپر قرضہ اتنا نہ ہو کہ اگر قرضہ نکالا جائے تو 52.5 تولے چاندی سے کم بن رہی ہو، پھر نوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ پر قرضہ 1 لاکھ ہے
اور آپ کو ہدیہ ملا 70,000 کا، تو لاکھ میں سے 70 تو قرضے میں جائیں گے، بچیں گے کتنے؟ 30۔ تاریخ نوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو قرضہ ہمیشہ مائنس کیا جاتا ہے، قرضہ ہمیشہ مائنس، پھر جو بچے گا پھر دیکھا جائے گا کہ اتنا اماؤنٹ بچتا ہے یا نہیں بچتا۔ تو آپ نے کیا کیا؟ وہ ڈیٹ نوٹ کر لی، مثال کے طور پر 5 محرم تھی، وہ 5 محرم مثال کے طور پر آپ کے پاس اتنے پیسے آ گئے، آپ کو 5 محرم کو ڈیٹ نوٹ کر لیں۔ اب آپ نہ دیکھیں آپ کے پاس کیا آ رہا ہے کیا جا رہا ہے، یہ 4 چیزیں اگر اگلے سال تک آپ کے پاس موجود رہتی ہیں، 4 نہیں رہتی، 3 رہتی ہیں، 2 رہتی ہیں، 1 رہتی ہے، چاہے 1 ٹیڈی پائی کے بقدر بھی کیوں نہ ہو، 1 پائی بھی کیوں نہ ہو، ان 4 چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز آپ کے پاس تھوڑی سی رہتی ہے، چاہے بالکل 0.1 جو ہے نا فیصد کیوں نہ ہو۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگلے سال پھر 5 محرم جب آئے گی تو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ میرے پاس یہ 4 چیزیں کتنی ہیں۔ اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ان کی مالیت بنتی ہے یا اس سے زیادہ، قرضے کو مائنس کریں، مائنس کر کے 52.5 تولہ چاندی یا اس سے زیادہ کی قیمت بنتی ہے، جتنی بنتی ہے اس قیمت کو 40 سے تقسیم کریں، جو جواب آئے زکوٰۃ کی رقم الگ کر دیں۔ الگ بے شک نہ کریں، حساب لکھ لیں کہ میرے ذمے اس سال اتنی زکوٰۃ فرض ہے، اماؤنٹ آ جائے گا۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ نہیں آئی سمجھ میں؟ 5 محرم کو آپ نے دیکھا کہ بھائی نہیں اتنی اماؤنٹ نہیں ہے، پچھلے سال تو تھی مگر اب 35,000 سے ڈاؤن ہو گیا ہوں، اس سال آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ ٹھیک اس 5 محرم کو دیکھا جائے گا، 4 محرم کو آپ کے پاس کیا تھا، 6 کو کیا ہوگا، یہ حساب کتاب میں شامل نہیں ہوگا۔ 5 تاریخ سے پہلے 4 تاریخ کو 1 کروڑ روپے آ گئے آپ کے پاس سورج غروب ہونے سے پہلے، اور سورج غروب ہونے کے بعد تک وہ پیسے رہے، تو 5 تاریخ کو آپ کے پاس 1 کروڑ روپے آئے ہیں، بلکہ سورج غروب ہونے سے پہلے نہیں، ٹھیک 5 تاریخ کو آ گئے، ان 1 کروڑ پہ بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی آپ کو۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ اور کیا ہے کہ اگر 1 دن پہلے 1 کروڑ تھے آپ کے اکاؤنٹ میں، سورج غروب ہونے سے پہلے وہ 1 کروڑ آپ نے کسی کو صدقہ کر دیے یا چوری ہو گئے، ان پہ زکوٰۃ نہیں دینی پڑے گی۔ تو 5 تاریخ کو یعنی 4 تاریخ کے غروب آفتاب سے لے کر 5 تاریخ کے غروب آفتاب تک جو اماؤنٹ آپ کے پاس ہوگا، اس اماؤنٹ پہ آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ اس سے 1 دن پہلے کیا ہے، 1 دن بعد میں کیا ہے، یہ نہیں ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ زکوٰۃ دینی بھی نہیں ہے، زکوٰۃ کا حساب کرنا ہے آپ نے کہ بھائی میرے ذمے اس سال اتنی زکوٰۃ بنتی ہے، وہ پھر آپ فوراً دے دیں، 1-2 دن بعد دے دیں، جب نکال کے رکھ لیں غریب آئے گا تو دے دوں گا میں، ٹھیک ہے نا، وہ ایک الگ بات ہے۔ اب یہ تاریخ آپ کی زندگی بھر کے لیے فکس، 5 محرم، یہ تاریخ ایک صورت میں تبدیل ہوگی، ایک کنڈیشن ایسی ہے جس میں آپ کی یہ تاریخ آپ ربڑ سے وہ پرانی تاریخ مٹا دیں گے۔ وہ کون سی کنڈیشن ہے کہ سال میں کوئی دن ایسا آتا ہے کہ ان 4 چیزوں میں سے کوئی بھی چیز آپ کے پاس بالکل کچھ بھی نہیں بنتی، آپ 0 میٹر ہو جاتے ہیں، بالکل بھی سونا نہیں ہے، بالکل بھی چاندی نہیں ہے، بالکل بھی کیش رقم نہیں ہے، اور بالکل تجارتی مال نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پرانی والی تاریخ مٹا دیں۔ اب جب دوبارہ آئیں گے یہ پیسے کتنے، 52.5 تولہ چاندی کے برابر، وہ تاریخ نوٹ کر لینا، اور پھر اگلے سال اس تاریخ پر اسی طریقے سے زکوٰۃ دے دینا۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ ہے زکوٰۃ پہ سال گزرنے کا مطلب، اور زکوٰۃ کی ہر ایک کی تاریخ کیا ہوتی ہے، ہر ایک کی رمضان میں نہیں ہوتی، آج کل سب رمضانوں میں نکال رہے ہیں، حالانکہ زکوٰۃ کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں رمضان میں یہ ہے کہ ہر چیز کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، لیکن یاد رکھو یہ اس کے لیے جو زکوٰۃ رمضان ہی میں نکالتا ہو، جس کی 5 محرم کو فرض ہو رہی ہے، وہ اگر اس لیے تاخیر کرے گا کہ میں رمضان میں دوں گا تو زیادہ ثواب ملے گا، اس کو نہیں ملے گا، کیونکہ نیکی میں تاخیر کرنے پر اجر بڑھتا نہیں ہے بلکہ کم ہو جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ اب ایک بات یہ
آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ سونے پر 7.5 تولہ سونا ہو تو زکوٰۃ ہوتی ہے ورنہ نہیں ہوتی. اس کا کیا مطلب ہے؟ تو یاد رکھو سونا یہ جو میں نے بتایا نا 52.5 تولہ چاندی نصاب ہے، یہ جب ہے جب سونے کے علاوہ بھی آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ان 3 چیزوں میں سے کوئی چیز ہو. اگر کسی کے پاس صرف اور صرف سونا ہے، 1 روپے کی چاندی بھی نہیں ہے، 1 روپیہ سکہ بھی نہیں ہے اس کے پاس، تجارتی مال میں 1 گٹکا بھی نہیں ہے خریدنے کے لیے جو اس نے بیچا ہو، بیچنے کے لیے جو خریدا ہو، صرف اور صرف گولڈ ہے، تو پھر سونے میں جب تک 7.5 تولہ نہیں ہوگا آپ صاحب نصاب نہیں بنیں گے اور وہ تاریخ فکس نہیں ہوگی. لیکن چونکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، 1 روپیہ بٹوے میں، جیب میں، کھانچے میں یا کسی کو قرض دیے ہوئے میں ہوتا ہی ہے، اس لیے علماء جو بتاتے ہیں وہ سونے کا نصاب بتاتے ہی نہیں ہیں. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اور ویسے بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سونے کے ساتھ کچھ نہ کچھ رکھا جائے تاکہ آپ پہ زکوٰۃ تھوڑے سے سونے پہ بھی فرض ہو جائے، کیونکہ زکوٰۃ بہت بڑی عبادت ہے. اگر فرض نہیں ہوگی تو نہ آپ کو ثواب ملے گا زکوٰۃ کا، وہ تو نفلی صدقہ بن جائے گا. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی انہوں نے ارادہ کیا کہ میں اپنا سارا مال صدقہ کر دیتا ہوں. پھر یہ سوچ کے ارادہ ملتوی کر دیا کہ اتنا رکھتا ہوں کہ زکوٰۃ فرض ہو مجھ پہ، تاکہ زکوٰۃ دینے کا مزہ آئے گا، ثواب ملے گا اسے. تو اس لیے اس میں کسی کی سمجھ میں کوئی بات نہ آئی ہو تو پوچھ لے. عورت کی زکوٰۃ جو ہے نا، جب وہ اس کے پاس سونا آ گیا تو اس کی زکوٰۃ میاں دے گا یا کون دے گا؟ بھائی جس کے پاس پیسہ ہے وہی دے گی زکوٰۃ. اب خواتین یہ کہتی ہیں ہمارے پاس سونا ہے، اتنے پیسے تو نہیں، ہم کہاں سے دیں؟ تو شریعت کہتی ہے اس سونے کو بیچ کے دیں. البتہ شوہر بہت اچھا ہو. سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ شوہر اگر بہت اچھا ہے تو وہ بیوی کی طرف سے زکوٰۃ دے دے تو ٹھیک ہے، لیکن آپ جب بھی کسی کی طرف سے زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس کی اجازت ضروری ہے. دے دی اس کو پھر بتایا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، پہلے اس سے اجازت لیں، وہ کہیں ہاں بھی ٹھیک ہے دے دیں آپ میری طرف سے زکوٰۃ، قبول ہے، پھر آپ زکوٰۃ ادا کریں گے تو ہوگی. پہلے آپ نے دے دی پھر نہیں ہوگی. اور ایک اور بات، یہ آپ کے سوال کا میں جواب دیتا ہوں، یہ اہم بات رہ جائے گی. آپ نے کیش اماؤنٹ پہ آپ کی زکوٰۃ بن رہی تھی 50,000، وہ تو 50 ہی رہے گی، اس میں تبدیلی نہیں ہوگی. لیکن سونے اور چاندی اور تجارتی مال کی جو زکوٰۃ ہے نا، تو اس کی زکوٰۃ اصل میں ویلیو میں نہیں ہے، اصل میں تو سونے ہی میں ہوتی ہے. مثال کے طور پر آسان ہو جائے آپ کو، اس لیے 40 گرام سونا تھا، اس کی زکوٰۃ بنتی ہے 1 گرام سونا، تو آپ نے ویلیو کے حساب سے 1 گرام کے پیسے دے دیے، یہی ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. لیکن اگر آپ نے پیسے نہیں دیے اور آپ نے قیمت لگا لی بھائی 1 گرام کے اتنے 1000 بنتے ہیں، آپ نے کہا 2 مہینے بعد زکوٰۃ دوں گا میں، 2 مہینے بعد جب آپ زکوٰۃ دیں گے نا تو پھر یہ نہیں کہ پیسے اتنے، بلکہ سونے کی ویلیو دیکھیں گے کہ آج سونے کا 1 گرام کتنے کا ہے. یہ بہت بڑی غلطی ہے جو لوگ کرتے ہیں. اسی طرح تجارتی مال، پلاٹ ہے آپ کے پاس 50-40 لاکھ کا، اس پلاٹ پہ زکوٰۃ کتنی ہے؟ 1 لاکھ. اب آپ نے وقت پہ نہیں دی، آپ 2 مہینے لیٹ دے رہے ہیں اور پلاٹ کی قیمت بڑھ گئی، 40 لاکھ کے بجائے 80 لاکھ ہو گئی، آپ کی زکوٰۃ بھی بڑھ جائے گی. 1 لاکھ کے بجائے کتنی ہو جائے گی؟ 2 لاکھ. کیونکہ اصل میں تو پلاٹ کا 40واں حصہ کاٹ کے دینا تھا آپ نے، وہ نہیں دے رہے، اس کی قیمت دے رہے ہیں. تو جب بھی آپ پلاٹ کی زکوٰۃ نکالیں گے تو شریعت کہے گی اصل میں تو پلاٹ کا 40واں حصہ بنتا ہے. اب چونکہ وہ نہیں دے رہے تو پلاٹ کا آج 40واں حصہ جتنے کا بنتا ہے اتنے پیسے دینے پڑیں گے آپ کو. زکوٰۃ کن افراد کو دینی چاہیے؟ یہ ایک بالکل نیا ٹاپک شروع ہو گیا، اس کا الگ نصاب ہے. مختصر بتاتا ہوں، وقت بہت ہو گیا ہے. کہ 4 چیزیں کسی کے پاس، اور ان کے علاوہ ایک 5ویں چیز بھی ایڈ کر لیں، ضرورت سے زائد سامان. ضرورت سے زائد وہ سامان ہے جو پورے سال استعمال میں نہیں آتا. تو وہ 5 چیزوں کا مجموعہ اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے تو وہ مالدار ہے. زکوٰۃ یعنی مالدار کا مطلب متوسط درجے کا آدمی ہے، وہ غریب نہیں ہے. شریعت کی نظر میں وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا. سمجھ رہے بات کو؟ اب یہ مثالوں سے سمجھانا پڑی، یہ الگ دن کے لیے ٹاپک رکھ لیں. فی الحال میں ہلکا پھلکا لوگوں کو بتاتا ہوں، بھائی دیکھ لو کسی کے پاس سونا تو نہیں ہے، سونا ہے تو زکوٰۃ نہ دیں اس کو. چاندی تو نہیں ہے، چاندی ہے تو زکوٰۃ نہ دیں. لمسم ایک ہلکا پھلکا، باقی پیچیدہ مسائل تو پھر کسی وقت بتائیں گے
کسی کے پاس اضافی پراپرٹی تو نہیں ہے، 3-4 چیزیں دیکھا کریں اضافی پراپرٹی، بلکہ 5 چیزیں دیکھا کریں. سونا تو نہیں ہے، چاندی نہ ہو. اضافی پراپرٹی کا مطلب ایسی پراپرٹی جو استعمال میں نہ ہو، نہ کرائے پر ہے، نہ دکان استعمال میں ہے، بس ویسے ہی ایک پلاٹ پڑا ہوا ہے خالی. ایسے آدمی پہ بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. اور چوتھی چیز تجارتی مال لاؤ. اور 5ویں چیز ضرورت سے زیادہ سامان. یہ ایک نئی چیز ہے اس میں. ضرورت سے زیادہ سامان یہ کہ اس کے پاس ایک موٹر سائیکل اپنے استعمال کی ایک پورے سال گھر میں کھڑی رہتی ہے، کسی کام کی نہیں ہے. یا یہ کہ ضرورت اس کی ایک سے پوری ہو رہی ہے، خام خواہ میں 2 رکھی ہوئی ہیں، تو دوسری بائک کی قیمت 52.5 تولہ کے برابر ہے، اگر زکوٰۃ نہیں لے سکتا. وہ گھر میں شوکیس میں برتن رکھے ہوئے ہیں شو کے لیے، پورے سال وہ برتن استعمال میں نہیں آتے، ان کی ویلیو بھی لگائی جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ تھوڑا پیچیدہ نصاب ہے. بس آپ غریب تو آج کل دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے، سونا نہ ہو، چاندی نہ ہو، اور یہ 2-4 چیزیں نہ ہو، تو بس اس کو زکوٰۃ دے دیا کریں. اور کسی کو زکوٰۃ دی غریب سمجھ کے، بعد میں پتہ چلا غریب نہیں ہے تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے. لیکن شروع میں تحقیق کرنا ضروری ہے. سمجھ رہے ہو؟ مدرسے کی تعمیری کاموں میں زکوٰۃ نہیں ہوتی. زکوٰۃ غریب کا حق ہے، وہ مالک بنے گا اس کا، پھر وہ جہاں چاہے لگائے اس کو. ٹھیک ہے؟ کافی ہو گیا میرا خیال ہے. چلو بھائی کافی ہے بھائی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.